اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرۃ وهم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ترغیب اور ترہیب، اس کو کہتے ہیں ڈرانا اور خوشخبری دینا، دونوں چیزیں۔ پہلے منافقین کے بارے میں بتایا گیا، ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ بھی بتایا ساتھ ساتھ، یعنی منافقین کی سزائیں بتائیں، کافروں کی سزائیں بتائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں مومنوں کو جو جنت میں جائیں گے ان کے 4 انعام کو جو ہے وہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنتیوں کو 4 انعام کون سے ملیں گے؟ وہ 4 انعام یہ ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے، کن کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے، ساتھ اچھے عمل بھی کیے، ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کیے، ان کے لیے 4 جو نعمتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان کے لیے پہلا انعام یہ ہے جنہوں نے ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کیے، ان کے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے باغ عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے۔ ایک انعام فرمایا، دوسرا انعام یہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، رب جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ پھلوں سے رزق کھائیں گے تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہ رزق ہے، وہ پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ جو ان کو دیے جائیں گے وہ صرف ملتے جلتے ہوں گے صورت کے لحاظ سے۔ دوسرا انعام یہ ہو گیا۔ تیسرا انعام ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے گا، پاکیزہ بیوی عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کو سمجھیں، وہ مومن جو ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کریں، یہ 2 شرطیں ہیں، ایمان بھی مضبوط ہو، کامل ایمان ہو، ٹھیک ہے، دل کے اندر کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ایمان کے اندر جھول نہ آئے۔ دوسری بات، صرف ایمان پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ میں ایسے مسلمان جو ایمان بھی لائیں، ایمان کے اندر جھول نہ ہو، اچھے عمل بھی ساتھ کریں، ان کے لیے یہ 4 انعامات ہیں کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، پھل بھی عطا فرمائے گا، نیک صالح اور پاکیزہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر کبھی ان کو نہ موت آئے گی نہ ان سے نکالا جائے گا۔ یہ 4 انعامات، ٹھیک ہے۔ یہ جو پھل ہے اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ صورت کے لحاظ سے تو پھل ایسے ہی ہوں گے جیسے ہماری دنیا کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر لگتا ہے ایسے ہی ہوگا جیسے آم ہے، انار ہے، یعنی دنیا کے اندر جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے جنت کے اندر بھی شکل و صورت کے لحاظ سے ایسے ہوں، لیکن جیسے جیسے وہ ایک آم کھائیں گے ذائقہ اور ہوگا، دوسرا کھائیں گے ذائقہ اور ہوگا، تیسرا کھائیں گے ذائقہ اور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس طریقے سے پھل بے شک ایک ہی ہوگا لیکن ہر پھل کے اندر ذائقہ الگ الگ ہوگا، شکل و صورت ان کے ملے گی لیکن ذائقے ان کے الگ الگ ہوں گے۔ تو وہ جب شکل و صورت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ تو وہی آم ہے جو ہم توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو وہی انار ہے جو ہم دنیا کے اندر کھاتے تھے، یہ تو وہی انگور ہے جو دنیا کے اندر ہم کھاتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے وہ صرف صورت کے لحاظ سے ہوں گے، ذائقے ان کے جدا ہوں گے۔ اگلی بات فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ بیوی عطا فرمائے گا۔ پاکیزگی 2 لحاظ سے ہوتی ہے، ایک جسمانی لحاظ سے، ایک ذہنی لحاظ سے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو بیویاں عطا فرمائے گا جنتیوں کو، وہ جسمانی لحاظ سے بھی خوبصورت ہوں گی اور ذہنی لحاظ سے بھی خوبصورت ہوں گی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے اگر کوئی خوبصورت ہو بھی صحیح تو ذہنی لحاظ سے گند بھرا ہوا ہو تو کباڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو یہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کے جو جنت کے اندر ہیں، حوریں جن کو کہتے ہیں ہم، ہیں تو وہ بھی خواتین عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ وہ کیا باتیں کریں گے۔ وہ کہیں گے جی ہم جنت کی جو حوریں ہیں نا صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، اور ہماری اندر خصوصیت یہ ہے کہ ساری زندگی ہم تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کیسا سکون ہے اگر بیوی بندر پتر ہوئے تھا،
ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ ساری زندگی وہ کہیں گے جی ہم تم سے ناراض ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نہ شک ہوگا ان کے دماغ کے اندر, نہ ذہن خراب ہوگا, نہ جناب پٹی سر پہ باندھی ہوگی, نہ ہائے نہ ہوئے. ٹھیک ہے, کوئی چکر بھی نہیں ہوگا. فرمایا یہ پاکیزگی, ذہن بھی صاف ستھرا ہوگا اور جسم بھی پاک ستھرا ہوگا. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ جنتی ہمیشہ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت سے نکالے گا نہیں. نہ وہ بوڑھے ہوں گے, نہ نکالے جائیں گے, نہ ان کو موت آئے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا جنتے ہو تمہیں خوشخبری مبارک ہو کہ آج کے بعد تمہیں موت کا ڈر نہیں ہوگا. موت ہوگی ہی نہیں. نہ بندہ بوڑھا ہو, نہ بندے کو موت آئے, رہے بھی بندہ نعمتوں کے اندر, مزے کے اندر رہے, تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی زندگی کیا ہو سکتی ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب یہ جنتیوں کی بات ہو گئی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مثال بیان فرمائی اور اس کے اندر جو کفار اور منافقین ہیں ان کے متعلق فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مچھر کی. کس کی؟ مچھر کی مثال. تو جب مچھر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور عنکبوت مکڑی کی مثال بیان فرمائی, آگے سورۃ عنکبوت آتی ہے 20ویں پارے کے اندر, تو یہ منافقین نے اور کفار نے کہا, یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا رب ہو کہ مچھر اور مکھی کی مثالیں بیان کرتا ہے. یہ کیسی کوئی بات ہوئی؟ اتنی بڑی اگر وہ مالک ہے, قدرت والا ہے, یہ اس کا کلام جو ہے قرآن مجید, تم کہتے ہو جی یہ رب کا کلام ہے. رب کا کلام ہوتا تو رب مچھر اور مکھی کی مثالیں بیان کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنی اگلے بندے کی اوقات ہوتی ہے نا, اس کی اوقات کو دیکھ کر مثال بیان فرمائی جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ رب اپنی شان دیکھ کے نہیں, رب تمہاری اوقات دیکھ کے جو ہے وہ مثال بیان فرما رہا ہے. کس بات کی؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو نا, یہ نہ مکھی اڑانے کے قابل ہے, نہ مچھر اڑانے کے قابل ہے, ان کے اندر تو اتنی اوقات بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مچھر اور یہ مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے فرمائی ہے کہ جن کو تم عبادت کر رہے ہو, پوج رہے ہو, خدا سمجھی کھڑے ہو, میں یہ تو اس قابل بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ مکھی اگر بیٹھ بھی جائے تو اڑا سکے, مچھر بیٹھ جائے اڑا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی شان سے مثال نہیں بیان فرمائی, تمہاری اوقات دیکھ کے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی جتنی اوقات ہو اسی لحاظ سے بات کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مثلا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال بیان فرمائے, فما فوقها, یہ اس سے بھی بڑی مثال بیان فرمائے, اس سے بھی بڑی مثال. مچھر تو پھر بھی تم نے بڑا کہہ دیا, رب تو اس سے بھی بڑی مثال بیان فرما دے گا. یہ یعنی جو مچھر سے بھی گئی گزری ہو وہ بھی بیان فرما دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. بیان اب مچھر یا مکھی کی مثالیں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے, کس لیے بیان فرمائی ہیں؟ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا جو لوگ ہیں نا ایمان والے, جو ایمان والے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, وہ ان کا علم یہ ہے, ان کا جانتے یہ ہے, ان کا یقین اس بات پر ہے, ان کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ جو کچھ بھی میرے رب نے بیان فرمایا حق ہے. چاہے مچھر کی مثال بیان فرمایا وہ بھی حق ہے, چاہے مکھی کی مثال بیان فرمایا وہ بھی حق ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بیان فرمایا حق. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے رب چاہتا کیا ہے. یہ جو مچھر کی مثال بیان کی, اس سے رب کیا مراد لے سکتا ہے, رب کیا چاہتا ہے, یہ بھی کوئی مثال ہے بیان کرنے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا رب اس لیے مثال قرآن کے اندر بیان فرما دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں کہ فرمایا جو ایمان والا ہوگا وہ تو رب کی ہر بات پر یقین رکھے گا, ایمان رکھے گا کہ جو کچھ میرے رب نے کہا حق کا. ٹھیک ہے, آپ فرمایا جس کے دل کے اندر بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے, منافقت آ جائے, کفر آ جائے, میں اس کو تکلیف ہوگی. میں اس لیے رب چاہتا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے اندر مثالیں بیان فرما کر جسے چاہے اسے گمراہ کر دے. جو گمراہ ہوگا وہ بھی ہو جائے گا, جو ہدایت پا جائے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا. وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے, 3 قسموں کے اندر یہ ہے کہ کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو پھر بھی ایمان والا ہے, گناہ کر کے گناہ پر شرمندہ ہو جائے پھر بھی ایمان والا ہے, اور گناہ سمجھ کر کے گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے وہ بندہ کافر ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی گناہ کو ہلکا سمجھ گئے, خیر ہے کچھ نہیں ہوندا, انی نال کچھ بھی نہیں ہوندا,
ٹھیک ہے نا. ہماری قوم کے افس یہ بڑی لچکدار ان کے پاس انگلی آ چکی, کہتے ان نال کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, نہیں کیتا سی ہے ان نال کیسے کچھ نہیں ہوتا بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں جی, میں نے آپ کو مثالیں بیان کی تھی نا جمعے کے اندر کہ بندہ 80 سال گناہ کر کے بیٹھا اور 80 سال کے بعد صرف اتنا ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 80 سال کے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ ان نال ہوا کہ نہیں ہوا ہے جی. بندہ 80 سال تہجد پڑھتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, حج کرے, زکاتاں دے, سب کچھ کرتا رہے, 80 سال کے بعد کوئی گستاخی کر بیٹھے, اللہ نہ کرے کسی بھی بات کا آ کے انکار کر دے, تو انی سی بات سے سارا کچھ ہو گیا کہ نہیں؟ بندہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لوگ کہتے ہیں جی ان نال کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں, یہ جو ایمان ہے نا, ایمان یہ اتنی نازک ترین چیز ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے, جس کی حد ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا, غیر محرم رشتہ, ایک دوسرے کو دیکھنا حرام, ایک دوسرے سے بات کرنا حرام, صرف 3 لفظ ہی تو بولے نا, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. حرام رشتہ حلال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی دیر لگی ہے؟ 2 سیکنڈ سے پہلے حرام رشتہ حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے 80 سال اکٹھے گزار جائے, 100 سال اکٹھے گزار جائے, گزارنے کے بعد صرف 3 لفظ ہی تو طلاق کے بولے ہیں, 80 سال کا حلال رشتہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں, فرمایا اللہ جی نے ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, فرمایا یہ جو فاسق لوگ ہیں, یہ جو کافر لوگ ہیں, فرمایا اللہ جی نے ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, فرمایا ان لوگوں نے رب سے پکا وعدہ کیا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا. یہ وعدہ کر کے آئے تھے نا, الستو بربکم, وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ جا میرے مالک تو ہی ہمارا رب ہے, یہ تیرا میرا ہمارا پکا وعدہ ہو گیا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا دنیا کے اندر آتے ہی رنگینی دیکھتے گئے ہیں جی, کوئی کسی پر مر گیا, کوئی کس پر مر گیا, کوئی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی کہاں پہ کھڑا ہوا. فرمایا وہ وعدہ کیوں بھول گئے؟ وہ تھا نا, ایک شعر تھا کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یعنی وہی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ وعدہ کیوں بھول گیا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں, یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے رب سے پکا کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا. انہوں نے کہا تھا کہ مالک تیرے بغیر ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے, تو ہی روزی دینے والا ہے, تو ہی روٹی دینے والا ہے. آج کہتے جی کمپنی چھوڑ دی تو روٹی کون دے گا؟ کیوں جی؟ آج کہتے جی اگر نوکری چھوڑ دی تو روٹی کون دے گا؟ جی گھر کیسے چلے گا؟ ظالم تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مالک تو روزی دینے والا. جب اس نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, تیرے رزق کے ذمہ دار ہم ہیں, پھر بتا تجھے نوکری سے ڈر کیوں لگا, کمپنی سے ڈر کیوں لگا ہے جی, سیٹ سے ڈر کیوں لگتا ہے, چودھری سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ اگر چودھری کے سامنے حق بات کہہ دے تو چودھری نکال دے گا, گھر کیسے چلے گا؟ قرآن ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمان آپس میں مسلمان بن کے رہنا. ٹھیک ہے. اور فاسقوں نے کیا کیا, منافقوں نے کیا کیا؟ میں آپس کا ساتھ تعلق توڑ دیا. آج دیکھ لیں مسلمانوں کے سب سے زیادہ تعلق ان کے ساتھ ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے کہ نہیں؟ یعنی کتنے مسلمان ہیں, 1.5 ارب سے بھی زیادہ تقریباً مسلمان ہیں, اس کے باوجود ایک دوسرے سے نہیں بنتی, ہاں ان سے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا پچھلے افغانستان کا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا, دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے. اصل میں نا ہمارے دماغ کے اندر گند بٹھایا یہ کہ یہ افغانی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ ہندوستانی ہے, یہ جناب والا کیا ہے, یہ سعودی عرب والا ہے, یہ دبئی والا ہے, یہ قطر والا ہے, یہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. مسلمان تو کسی نے سیکھا ہی نہیں ہے نا یار. جو ہار گئے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے, جو جیت گئے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے نا. کہاں گیا سارا کچھ؟ ہماری دماغ کے اندر یہ گند بٹھایا گیا کہ تم جناب پہلے پاکستانی ہو, تم پہلے افغانستانی ہو, تم پہلے جناب ہندوستانی ہو, پہلے تم جناب فلانے ہو. حالانکہ یاد رکھیں ہم پاکستانی بعد میں, پہلے تو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کی کیا اوقات ہے, سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں پاکستان بعد میں ہے, پہلے اسلام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں راب اقبال نے کہا تھا نا, فرمایا کہ وہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است, چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, ایک مولوی نے چبل ماری تھی, اس نے کہا جی ملک پہلے ہے مذہب بعد میں ہے. آپ نے فرمایا, علامہ اقبال نے فرمایا چبلے نہ مار, اسلام پہلے ہے, اسلام کی برکت سے تو پاکستان بنا ہے جی. اسلام کی برکت سے صحابہ کرام نے سپر پاور فارس اور روم کو جناب والا ڈھا کے رکھ دیا, شکست دے کے رکھ دیا. فرمایا اسلام کی برکت ہی تو تھی کہ ایک وقت کا حاکم جو 5 اونٹ نہیں چلا سکتا تھا 25 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر گیا ہے. اسلام تھا تو 2 سپر پاور جیتی ہیں نا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ منافق جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ فاسق لوگ جو ہیں یہ جناب رب حکم دیتا ہے آپس میں ملنے کا, اور آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بیٹھا ہوا ہے.
یہ سب سے بڑی انگریزوں کی چال یہی تھی. انہوں نے کہا جب تک ان کے دماغ کے اندر اسلام ہے نا اس وقت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کرو؟ خلافت عثمانیہ کو توڑو, کسی کو جناب اعلیٰ سعودی عرب بنا دو, کسی کو ترکی بنا دو, کسی کو افغانی بنا دو, کسی کو پاکستانی بنا دو, تاکہ یہ سب سے پہلے ان کے دماغ میں پاکستان ہونا چاہیے. آج ہمارا نعرہ لگتا ہے نا جی سب سے پہلے پاکستان, کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ نعرہ کیوں نہیں لگا سب سے پہلے اسلام؟ یار کیوں ہماری سوچ کو ایک بند گلی کے اندر ڈال دیا گیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہم ترکی بعد میں آئے, اسلام تو پہلے تھا, مسلمان تو پہلے تھے. ہم افغانستان والے بعد میں تھے, مسلمان تو پہلے تھے. ہم انڈیا والے بعد میں تھے, مسلمان تو پہلے تھے. پاکستان بعد میں تھا, اسلام پہلے تھا. سعودی عرب بعد میں, اسلام پہلے ہے. کہاں گیا سارا کچھ؟ آج کہتے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے. سب سے پہلے ہمارا ملک نہیں ہے, سب سے پہلے اسلام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. ان خبیثوں کی تیسری نشانی یہ ہے, ایک انہوں نے رب کے ساتھ وعدہ توڑ دیا, دوسرا انہوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کیا, اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تیسرا یہ کہ زمین کے اندر جو دنگا فساد کرتے ہیں جی, آزادی کے نام پہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. آزادی کے نام پہ فحاشی, ٹھیک ہے, اولئک هم الخاسرون. میں تم کر کے دیکھ لو, سب کچھ کر لو, آزادی کے نام پہ فحاشی بھی پھیلا دو جی, سارا کچھ کر لو, اولئک هم الخاسرون. فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا گھاٹے کے اندر بھی یہی جا رہے ہیں, رب کا کچھ نہیں جا رہا ہے. فرمایا آگے دیکھیں, فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہاں پہ رب نے 3-4 جہانوں کا ذکر کیا, جہانوں کا, ٹھیک ہے. کیا فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ خدا ہے ہی نہیں؟ وما کنتم امواتا, تم تو تھے ہی نہیں, فاحیاکم, اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا, ایک وقت وہ آیا حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. میں تو ذکر کے قابل بھی نہیں تھا, ہوتا تو کچھ ذکر ہوتا نا. میں عدم سے وجود تو رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے, ٹھیک ہے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اگر میں آدم علیہ السلام کو بناتا ہی نہ, پھر تو کہاں سے آتا؟ اگر میں ارواح کو بھی نہ پیدا فرماتا, پھر تو کہاں سے آتا؟ میں یہ رب کا احسان نہیں ہے, کون تم تھے ہی نہیں, فاحیاکم, اس نے تمہیں پہلے زندگی نہیں عطا فرمائی ہے, پھر وہاں عالم ارواح کی زندگی عطا فرمائی, پھر اس کے بعد عالم اپنا الست کے اندر شامل کر کے پھر عالم ارحام کی زندگی عطا فرمائی ہے. ماں سے باپ, باپ سے باپ, باپ سے ماں, پھر ماں سے باپ, پھر باپ سے ماں, کرتے 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 فرمایا پھر تمہیں یہاں دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر قبر کے اندر تمہیں پھر زندگی دے گا, ثم الیہ ترجعون, قیامت کے دن پھر زندہ کر کے تمہیں رب اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کتنے جہانوں کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر آ گیا یار. یہ قرآن ہے, یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اتنے جہانوں کا ذکر, جہاں سے انسان پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر پھر دوبارہ اسی رب کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اتنے جہانوں کا سفر رب نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ قرآن کی فصاحت ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی آخری آیت, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ہمارا رب نے سب کچھ جو کچھ بھی بنایا نا وہ تمہارے لیے بنایا ہے. ما فی الارض جمیعا, زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا انسان کے لیے ہے. دیکھیں نا, ہم جب کہتے ہیں نا جی, میاں باپ کہتا ہے نا یہ سب کچھ میں تیرے لیے لایا ہوں, اولاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے. جب استاد کہتا ہے نا کہ یار یہ سب کچھ میں یہ فلانی چیز فلانے کے پاس گیا تھا, وہ جو کچھ لایا تیرے لیے لایا ہوں میاں, کتنا پتہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار میرے لیے لایا اسپیشلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فی الارض جمیعا, زمین کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے صرف تیری خاطر پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا ثم استویٰ الی السماء, پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا.